السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارسلان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک انٹرسٹنگ سا اسٹیٹ بتانا چاہتا ہوں۔ 61% لوگ ہماری ویڈیو کو انجوائے تو کرتے ہیں مگر چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر لیں اور لگے ہاتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ بھی ہماری سنسٹر فیملی کا حصہ بن جائیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے۔ یہ ہمارے سبسکرائبر نے ہمیں کہانی بھیجی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں رات میں اندر جانا اور کوئی چیز کو چھیڑنے سے کیا ہوتا ہے، مخلوقات کیا فائدہ بھی پہنچاتی ہیں۔ تو ان سب سوالوں کے جوابات یہ کہانی سن کر آپ کو ملیں گے۔ تو موبائل میں ہینڈ فری پلگ ان کر لیجئے اور آیت الکرسی پڑھ لیجئے۔ یہ واقعہ 2006 سے 2007 کے درمیان پیش آیا تھا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ دن کا وقت تھا، ایک قبرستان کا واقعہ ہے۔ قبرستان میں اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا۔ وہاں پہ ایک چھوٹی سی ندی تھی جہاں پہ اکثر لڑکے مچھلیاں پکڑنے جایا کرتے تھے، اور وہ قبرستان ڈیفنس کے بیچوں بیچ تھا۔ وہاں پہ دن میں بہت سناٹا ہوتا ہے اور تپتی گرمی میں تو وہاں بالکل خاموشی ہوتی۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں اس کے دوست کے ساتھ مچھلی پکڑنے کی لالچ میں گھومنے پھرنے وہاں نکل گیا، جبکہ مجھے پتا تھا کہ ہم قبرستان میں جا رہے ہیں۔ اب جب قبرستان پہنچے اور مچھلی بھی پکڑ لی، اس کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو کسی بزرگوں کی قبروں میں فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد کی بھی قبریں وہیں ہیں۔ بالکل سناٹا تھا، ایک شخص ہمیں نظر نہیں آیا، نہ ہی کسی انسان کی آواز۔ اور جس جگہ یہ قبرستان ہے اب تو اس کے آس پاس بہت گھر بن گئے ہیں، پہلے اتنی آبادی بھی نہیں تھی۔ اب ہم قبر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک سے میرے دوست نے چلانا شروع کیا۔ میں واپس پلٹا اور پیچھے بھاگا تو اس نے کہا، یار یہ دیکھو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ قبر پوری کھلی ہوئی ہے، اس میں ایک ڈھانچہ ہے اور یہ دیکھو اس میں پانی بھی بھرا ہوا ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی پورا اسکیلیٹن نہیں دیکھا تھا، پورا ڈھانچہ کبھی نہیں دیکھا، تو مجھے دیکھنے کی خواہش تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں یار یہ تو ایک پورا انسانی ڈھانچہ ہے، وہ پانی میں کیوں تیر رہا تھا؟ دوست نے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، پانی سمندر کا تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی ندی کا، اور بارش بھی نہیں ہوئی، تو اس کی قبر میں اتنا زیادہ پانی کہاں سے آیا؟ تو میں نے کہا کہ یہیں قریب ٹینک ہے، وہاں سے گر گیا ہو یا کسی نے ڈال دیا ہو۔ لیکن یہ پانی موو کیوں ہو رہا ہے؟ پانی یوں ہلتے جا رہا تھا کہ جیسے لہریں ہوتی ہیں سمندر کی، اور پانی میں جول آتا ہے۔ اب وہ پورا ڈھانچہ پانی یوں ہلتے جا رہا تھا، یعنی جیسے وہ ہوا میں ہو۔ وہ پورا ڈھانچہ پانی کے اوپر یوں تیر رہا تھا۔ میں نے اور میرے دوست نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ڈھانچے کو برابر میں ایک سل رکھی تھی، اور ہم نے کہا کہ اس ڈھانچے کو اس سے پورا کور کر لیتے ہیں، کیونکہ دیکھو یہ بھی ایک انسان تھا، کل ہماری طرح ہی اس زمین میں گھومتا تھا، لیکن آج یہ ڈھانچے کی صورت میں لیٹا ہوا ہے۔ وہاں پہ اس قبر کا سلپ تھا جو ہٹا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، اس کو دوبارہ سے بند کر دیتے ہیں۔ ہم نے اس کو بند کر دیا اچھے سے۔ وہ سلپ بہت بھاری تھی، لیکن ہم نے بند کر کے اس کے اوپر پتھر رکھ دیے فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے۔ جب ہم فاتحہ پڑھ کے واپس اسی جگہ سے لوٹے تو دیکھا دوبارہ وہ سلپ ہٹا ہوا تھا، اور اس کے اندر کوئی ڈھانچہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی پانی تھا۔ یہ دیکھ کے میرے دوست کے منہ سے اللہ اکبر نکلا۔ تو میں نے کہا ہوا کیا؟ تو اس نے کہا یہ دیکھو، تمہیں یاد ہے ابھی تو ہم گئے تھے؟ تو میرے دوست نے کہا کہ ابھی گئے تھے، یہاں ایک ڈھانچہ اور پانی تھا، اور اب یہاں نہ کوئی ڈھانچہ ہے نہ کوئی پانی۔ یہ جب ہم نے دیکھا اور ہماری جو حالت ہوئی میں لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہا۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ ہم وہاں سے بھاگے۔ میں اور میرے دوست نے کہا کہ یہاں رکنا بے وقوفی ہوگی، نہ جانے کیا معاملات ہیں، بہتر یہی ہے کہ فوراً یہاں سے نکلتے ہیں۔ اسی سناٹے میں ہم واپس اپنے گھر آئے۔ یہ واقعہ آج بھی ہم یاد کرتے تو ڈر لگتا ہے، لیکن جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا تھا۔ اس وقت وہ ڈھانچہ جو پانی میں تیر رہا تھا واپسی آتے ہوئے
زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ ہوئے تھے، وہ ڈھانچہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ اور اگر کسی نے اٹھایا ہوگا، بعض اوقات لوگ کرتے ہیں، نیوز چینل میں تو آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان میں ہڈیاں نکلتی ہیں جادو ٹونا کرنے کے لیے، لیکن پانی کہاں گیا؟ اور ہم تبھی وہاں سے فوراً بھاگے، اس لیے میں خیر و عافیت جانی ہم نے۔ یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے بھائی نے ہم سے شیئر کیا۔ اپنا نام نہیں لکھا اور نہ ہی اپنے ایریا کے حوالے سے کوئی معلومات دینا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا۔ اور اب بڑھتے ہیں اگلے ایک اور واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ امجد نے لاہور سے شیئر کیا ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میرا تعلق پاکستان لاہور سے ہے۔ یہ واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا تھا جب میری پھپھو وہاں رہا کرتی تھی، اسلام آباد میں G93 اسٹریٹ 77۔ گھر کا ایڈریس نہیں دے سکتا بھائی۔ میں اپنے پھپھو کے گھر میں ہی رہا کرتا تھا۔ ایک رات اچانک ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ ہم انہیں لے کے فوراً PISM ہاسپٹل لے کے بھاگے۔ یہ اسلام آباد کا بہت مشہور ہاسپٹل ہے۔ ہم وہاں چلے گئے ان کو لے کے۔ جب ڈاکٹر نے انہیں دیکھا تو کہا کچھ وقت لگے گا۔ پپا نے کہا ایک کام کرو، تم گھر چلے جاؤ اور گھر جا کے تھرموس میں گرم پانی اور کچھ ٹی بیگ وغیرہ لے کے آؤ تاکہ ہم رات بھر یہیں چائے وغیرہ پی کے گزار لیں۔ تو میں نے اپنے پھپھا سے کہا کہ آپ یہیں رکیں، میں فوراً جاتا ہوں، لے آتا ہوں۔ میری پھپھو تمام یہ باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ یہاں آؤ، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں رہو گے۔ ٹائم دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے، آدھی رات کو تم اکیلے گھر جاؤ گے اور وہ بھی اس راستے سے۔ یہاں پہ بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں، میرا دل نہیں مانتا میں تمہیں اکیلا چھوڑوں، لیکن میں نے کسی طرح پھپھو کو منا لیا اور اکیلا ہی گھر آ گیا۔ اب کچھ ہی دیر ہوئی تھی، میں وہاں پہنچا خیریت سے۔ راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان بھی آتا ہے۔ جاتے وقت تو کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ تھرموس وغیرہ ٹی بیگ لے کے جب میں واپسی آنے لگا اور جیسے ہی قبرستان کی حدود میں داخل ہوا تو گاڑی میں کوئی ہلچل سی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا کہ میری گاڑی میں میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے۔ جب شیشے کی مدد سے پیچھے دیکھا تو دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا تھا جس کو پورے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے، جبکہ دونوں شیشے تو بند تھے، تو اس کے بال کیسے اڑ رہے تھے؟ اب میری وہاں کیا کیفیت رہی ہوگی، آپ بھی خود سمجھ سکتے ہیں۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، میں بہت ڈر گیا تھا، لیکن اس ٹائم میرے جو منہ میں آ رہا تھا میں پڑھتے جا رہا تھا۔ میں آیت کریمہ کا ورد کرنے لگا اور گاڑی بھی کافی اسپیڈ سے چل رہی تھی۔ کسی طرح میں اس قبرستان کی حدود سے نکلا ہوں۔ ہاسپٹل سے پہلے ایک خالی پلاٹ آتا ہے، وہاں پہنچا تو ہمت کر کے پیچھے دیکھا شیشے کی مدد سے تو وہ مخلوق غائب ہو چکی تھی۔ پھر جب میں پہنچا ہاسپٹل میں بھی سناٹا ہو چکا تھا، تو میں سیکنڈ فلور پہ گیا تو مجھے پیچھے کچھ دکھا۔ جب وہ چیز واپس دکھی مجھے تو میں بھاگا اور پھپھو جس روم میں تھی وہاں چلا گیا اور سب سامان دے دیا۔ اس وقت میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ پھر وقت گزرنے کے بعد جب میری پھپھو کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا، انہیں گھر لے کے آ گئے، لیکن میں نے کسی سے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ مجھے ایسی بات پتہ چلی کہ اس کو سننے کے بعد میں کافی حیران ہوا۔ میری پھپھو نے مجھے بتایا کہ 1 مہینہ پہلے جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی ہم ہاسپٹل میں تھے، تم گھر گئے تھے جبکہ میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ تو میں نے کہا ہاں بالکل میں گیا تھا۔ تو پھپھو نے کہا جب واپسی تم آ رہے تھے تمہاری گاڑی میں سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی ایک مخلوق تھی۔ یہ سن کے میں کافی حیران ہوا۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو پھپھو نے کہا کہ دراصل اس کو میں نے ہی تم پہ بھیجا تھا تمہاری حفاظت اور نگرانی کے لیے، جبکہ اللہ مدد کرنے پہ قادر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے سمجھ لو وہ مخلوق تمہاری حفاظت کر رہی تھی۔ اسے میں نے بھیجا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جگہ بہت خطرناک ہے اور جب تم گھر جا رہے تھے تو میرا دل نہیں مانا۔ میری پھپھو ایک عاملہ ہیں، آپ کو بتاتا چلوں، اور انہوں نے چلہ بھی کاٹا ہے، تو اس وجہ سے بہت مخلوقات ہیں ان کے پاس۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی۔ دراصل میری پھپھو نے اس جن کو میری طرف بھیجا تھا تاکہ وہ مجھ پہ نظر رکھ سکے،
کوئی بھی شیطان یا کوئی بھی چیز مجھ پہ حملہ نہ کر سکے۔ وہ وقت تو گزر گیا۔ یہ تھا وہ واقعہ جو امجد بھائی نے ہم سے شیئر کیا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ تمام سننے والوں سے گزارش ہے، کبھی بھی اتنی رات کو کہیں نکلنا پڑے، آپ کو پتہ ہے سارا کام مردوں کو کرنا پڑتا ہے، لیکن کم سے کم دعا پڑھ کے نکلا کریں۔ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ایسی مخلوقات کے شر سے۔ آخری میں جاتے جاتے ایک میسیج دینا چاہوں گا، بلکہ ریکویسٹ کروں گا۔ یہ جو ہماری جوان بہنیں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، اکیلے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے دم کروانے چلی جاتی ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا کیسا ہے، وہ کوئی عامل ہے یا کوئی، اب وہ کیسا ہے ہمیں نہیں پتہ، تو کم سے کم آپ جائیں بھی تو کسی مرد کو ضرور لے جائیں۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے کی خواتین دم درود کروانے کی حرکات مردوں سے چھپاتی ہیں، اکیلے چلی جاتی ہیں۔ اگر وہ اچھے عامل کے روپ میں کوئی کالا جادوگر ہوا تو وہ لڑکیوں کو پھنساتا ہے، اس کے بعد وہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے آپ تمام سننے والے اس چیز کا بڑا خیال رکھیں۔ یہ کالے جادوگر عامل کے بیس میں ہماری گلیوں میں اپنے آستانے بنا کر بیٹھے ہیں، اس کا بہت خیال رکھیں اور نماز پڑھتے رہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی اور نئے واقعوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔